بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ تر دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ لالٹین یا تیل کے دیوں سے کام چلایا کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جو کہ کل ملا کے 18 سے 20 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ گاؤں میں ایک مسجد اور مدرسہ تھا اور گاؤں کے بیچ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ گاؤں کے مکان کچے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں بہت محبت تھی۔ کسی کا کوئی بھی کام ہو کبھی کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی۔ مکینوں نے اس گاؤں کو بہت صاف ستھرا رکھا تھا۔ موسم یہاں پر زیادہ تر ابر آلود رہتا تھا اور گرمی بس 2 مہینے رہتی تھی۔ گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ لمبے لمبے پیڑ اور اس کے بیچ راہداری اس جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ کہانی اس گاؤں میں رہنے والے ایک مولوی صاحب کی ہے۔ ان کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی اور یہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ شادی شدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں کی سبھی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ انہیں کچھ طبی معلومات تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے لوگوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے ان کو جڑی بوٹی یا عرق دے دیا کرتے تھے۔ اس سے جو بھی وظیفہ ملتا اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے۔ ان کا نام یاسین تھا۔ وہ ہر روز صبح مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ پھر فجر کی نماز پڑھا کر مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے۔ شام کے اوقات میں وہ اکثر جنگل میں جا کر تلاوت کرتے۔ گاؤں کے لوگ اس بارے میں پوچھتے تو مولوی صاحب کہتے، خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت جگہ میں اس کے کلام کو تلاوت کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ اسی طرح جنگل میں تلاوت کر رہے تھے تو انہیں کچھ آواز آئی۔ انہوں نے پہلے تو دھیان نہ دیا، پھر جب وہ آواز مسلسل آنے لگی تو اس آواز کی جانب بڑھے۔ وہاں دیکھا تو ایک خوبصورت ہرنی پاؤں میں زخم کی وجہ سے نڈھال پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک پودے کے پاس جا کر کچھ پتیاں توڑیں۔ زخمی ہرنی کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہرنی کے زخم پر وہ پتیاں رکھ دیں۔ اسے تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں میں دبائے رکھا۔ ہرنی کو جیسے آرام آ گیا ہو، اس نے آواز نکالنا بند کر دی۔ مولوی صاحب نے پتیاں ہٹائیں تو ہرنی اچھلتی کودتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ایک بے زبان کو آرام آ گیا۔ پھر یہ سوچا اس جنگل میں پرندوں کے سوا تو کوئی دوسرا جانور نہیں، پھر یہ ہرنی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے پاس کے جنگل سے آ گئی ہو۔ اگلے دن وہ پھر تلاوت میں مشغول تھے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ ہرنی ان کے پاس آ کے ان کے پاؤں کو چوم رہی تھی اور تشکر بھری نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ جنگل میں رہے وہ ہرنی بھی وہیں رہی۔ جیسے ہی مولوی صاحب گاؤں جانے کے لیے اٹھے وہ ہرنی بھی چلی گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب جنگل جاتے تو وہ ہرنی ان کے پیروں سے لپٹ جاتی۔ مولوی صاحب بھی اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے جایا کرتے۔ پھر ایک دن وہ ہرنی نہ آئی تو مولوی صاحب نے اسے بہت ڈھونڈا۔ خیر مولوی صاحب پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں انہیں اپنے ارد گرد ایک عجیب خوشگوار مہک کا احساس ہوا۔ وہ کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ خیر انہوں نے تلاوت ختم کی اور واپس گاؤں آ گئے۔ اصغر جو اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک دن صبح صبح مولوی کے پاس گھبرایا ہوا آیا۔ مولوی صاحب میرے بچے کو بچا لیں، کیا ہوا اسے؟ مولوی صاحب نے دریافت کیا، پتہ نہیں، آپ خود ہی آ کر دیکھ لیں۔ مولوی صاحب نے کچھ ضروری دوائیں لی اور اصغر کے ساتھ اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کا 11 سالہ بچہ لاچاری میں چارپائی پر پڑا تھا۔ اس کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اچانک کیا ہوا؟ اصغر نے کہا، جی مولوی صاحب محلے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک بھاگتا ہوا آیا اور دروازے پر ہی بے سدھ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اسے بغور دیکھا تو پتہ چلا کسی زہریلے کیڑے یا بچھو نے کاٹا تھا۔ خیر مولوی نے دوا دی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ مولوی صاحب کی پیشانی پر فکر کی شکنیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ رب سے دعا کی کہ اے مالک اب تو ہی کوئی معجزہ کر دے۔ اچانک مولوی صاحب کو اسی خوشبو کا احساس ہوا جو انہیں جنگل سے محسوس ہوئی تھی۔ پھر اچانک بچے نے آنکھ کھولی اور ماں کو پکارا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پروردگار کے ہاں شکر ادا کیا۔ باہر جا کر خوشخبری دی اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی دیں کہ اس بچے کو ہر گھنٹے بعد پلا دینا، اللہ شفا کا معاملہ عطا کرے گا۔ شام کو مولوی صاحب جنگل میں تلاوت میں مشغول تھے تو انہیں پھر اسی خوشبو کا احساس ہوا۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں تو انہیں دور ایک سایہ نظر آیا۔
جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز حسب معمول مولوی صاحب فجر سے پہلے مسجد پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ سب دیے پہلے سے روشن ہیں اور صفائی بھی پہلے سے ہوئی ہے۔ وہاں بھی انہیں اسی مہک کا احساس ہوا۔ وہ حیران ہو گئے، آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی آیا ہو، مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر مولوی صاحب اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک اور منظر نے انہیں حیران زدہ کر دیا۔ لذیذ پکوان کی خوشبو سے ان کا گھر مہک رہا تھا۔ انہوں نے ہانڈی میں دیکھا تو گرما گرم سالن تھا اور روٹیاں بھی اتنی تازہ جیسے کسی نے ابھی تیار کی ہوں۔ مولوی صاحب نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت اور عمل شروع کیا۔ پھر اونچی آواز میں پوچھا، یہاں جو بھی ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ اتنے میں ایک سفید سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گیا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا گویا جنت کی حور ہو۔ مولوی صاحب تو دیکھتے رہ گئے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں ایک جن زادی ہوں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنا دل ہار چکی ہوں۔ جس ہرنی کو آپ نے بچایا تھا وہ میں ہی تھی۔ آپ کا حسن، ہمدردی اور پیار دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ میری عمر 1200 سال ہے۔ میں اس وقت سے آپ کے خاندان کو جانتی ہوں جب ہم کچھ جن زادیاں زمین پر انسانی روپ میں آئی تھیں اور ایک بد کردار شخص نے مجھے اپنی ہوش کا نشانہ بنایا تھا۔ تب وہ آپ کے پردادا ہی تھے جنہوں نے میری جان بچائی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کی بہت خدمت کی اور پھر نسل در نسل میں آپ کی خاندان کی خدمت کر رہی ہوں۔ آپ کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ کے عشق کی زنجیر میں بندھ گئی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک انسان ہوں اور تم انسان سے کیسے عشق کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ عشق تو خدا کی دین ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کے دل میں پروردگار نے عشق کا جذبہ رکھا ہے۔ میں نے صرف آپ سے عشق نہیں کیا، آپ سے شادی کی خواہش مند بھی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے سوا میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اچھا مجھے کچھ وقت دو، ایسے فیصلوں میں جلد بازی صحیح نہیں، اور وہ بھی تب جب معاملہ جن زادی کا ہو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ مجھے آپ فاطمہ بلا سکتے ہیں۔ جن زادی نے تشکر آمیز نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا اور غائب ہو گئی۔ اسی شام مولوی صاحب جنگل نہ گئے۔ اس رات بہت تیز بارش ہوئی۔ مولوی صاحب دوپہر کو ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگے، کیا مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے؟ انہوں نے اس بارے میں ہر پہلو سے غور کیا۔ اس کی محبت پاکیزہ ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں۔ مولوی صاحب نے سوچا، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی اور میری شادی کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکے۔ اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر دعا کی، یا اللہ تو نے ہمیشہ مدد کی، اس مشکل فیصلے کی گھڑی میں میری مدد کر۔ یہ دعا انہوں نے کی تو انہیں ایک پرسکون نیند آ گئی۔ اگلے روز مولوی صاحب نماز کے لیے اٹھے تو بارش تھم گئی تھی، آسمان صاف تھا۔ مولوی صاحب مسجد پہنچے تو حسب معمول دیے جل رہے تھے، صفائی بھی کی ہوئی تھی۔ مدرسے سے فارغ ہو کر جب مولوی صاحب گھر پہنچے تو دیکھا بارش کی وجہ سے ان کے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی ہے۔ خیر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی مرمت کیسے کروائی جائے۔ اتنے میں فاطمہ ان کے سامنے آ گئی۔ سلام کے بعد پوچھا، مولوی صاحب آپ نے کیا سوچا؟ مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائے اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ یاسین صاحب کیا بات ہے؟ وہ میں گھر کی مرمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ پھر فاطمہ نے ٹوٹی دیوار کی طرف دیکھا اور وہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ تھی۔ مولوی صاحب تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اگلے روز رات کے وقت مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے ہی تھے کہ فاطمہ آ گئی۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے، تم اس وقت یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ نہیں مولوی صاحب۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ مولوی صاحب آج ہمارا نکاح ہے۔ یہ سن کر تو وہ حیران ہو گئے، بولے ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کوئی انتظام بھی نہیں کیا۔ آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، سب انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ بس میرے ہاتھوں کو تھام لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے بعد فاطمہ نے مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا، چاروں طرف ایک سفید روشنی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے دیکھا وہ ایک دلکش اور خوبصورت وادی میں ہیں، جہاں چاروں طرف الگ الگ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سرد ہوا کی جھونکے ان کی روح میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ انہیں خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ نے پھر مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔
کچھ دیر میں وہاں ایک بزرگ آئے۔ مولوی صاحب نے ان کی رضامندی پوچھی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اچانک تیز روشنی پھیلی اور فاطمہ اور مولوی صاحب واپس اپنے گھر میں تھے۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا پورا گھر پھولوں سے سجا ہے۔ ایسے پھول انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اگلی صبح مولوی صاحب نے مدرسے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ اور فاطمہ جنگل میں اسی جگہ آ گئے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فاطمہ نے پوچھا، کیسی لگی آپ کو میری دنیا؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے زیر زدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ مولوی صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں میرے سرتاج، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں مگر جب میری ضرورت ہوگی تو میں اپنی دنیا میں جاؤں گی۔ اس طرح محبت کی باتیں کرتے ہوئے کافی وقت بیت گیا اور وہ دونوں واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ شام تک موسم ابر آلود ہو چکا تھا اور امکان تھا کہ رات کو بہت تیز بارش ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ رات کو بہت تیز بارش ہوئی۔ مولوی صاحب نے پہلی بار اپنے گاؤں میں اس قدر بارش دیکھی تھی۔ صبح نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے 4 سے 5 لوگوں نے مولوی صاحب کو کہا کل رات بارش سے ان کے گھر کا بہت نقصان ہوا۔ مولوی صاحب ان کے گھروں میں گئے تو واقعی بہت نقصان ہوا تھا۔ کسی کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی، کسی کی دیوار۔ مولوی صاحب کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ان کو حوصلہ دیا کہ کچھ صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ کافی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچے۔ اس بات کو فاطمہ نے محسوس کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے فاطمہ کو بارش کی وجہ سے ٹوٹنے والے مکانوں کے بارے میں بتایا۔ فاطمہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ دوسروں کو تکلیف اور دکھ میں نہیں دیکھ سکتے۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر پاتا۔ انہوں نے حسرت سے کہا، آپ فکر نہ کریں، سب گاؤں والوں کو بلائیں اور ان سے کہیں گاؤں میں جتنے گھر ہیں سب کی مرمت ہوگی اور آئندہ کسی کو بھی بارش کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا۔ پر یہ سب کیسے ہوگا؟ بس آپ جا کر کہہ دیں۔ جیسا فاطمہ نے کہا تھا ویسا ہی مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو بتا دیا۔ پر مولوی صاحب ہمارے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہے کہ ہم اس کی مرمت کروا سکیں۔ گاؤں والوں میں سے ایک بولا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کرے گا۔ گاؤں والے غیر یقینی کی کیفیت میں واپس چلے گئے۔ مولوی صاحب نے فاطمہ سے کہا کہ میں نے سب سے کہہ دیا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ بس آپ دیکھنا، خدا کے حکم سے سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگلے روز مولوی صاحب نے دیکھا گاؤں کے تمام گھروں کی چھتیں مرمت ہو چکی ہیں۔ انہیں حیرت کے ساتھ ڈر بھی تھا کہ اگر گاؤں والوں نے پوچھ لیا کہ گھر کیسے مرمت ہوئے تو وہ کیا جواب دیں گے۔ وہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے گھر پہنچے۔ فاطمہ نے کہا، دیکھا نا، اللہ کے حکم سے گاؤں کی مشکل آسان ہو گئی۔ پر مجھے فکر ہے اگر انہوں نے یہ سب پوچھا یہ کیسے ہوا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، یہ مرمت میں نے اپنے دنیا سے جن زادے بلا کر کروائی ہے، اور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ یاد ہو کہ ان کے گھر کبھی ٹوٹے تھے اور پھر مرمت ہوئے۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور فاطمہ سے کہا، تم نہ ہوتی تو گاؤں والوں کی مشکلات اتنی جلدی حل نہ ہوتی۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ مولوی صاحب کو خدا نے اس دوران ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی خوشی دکھائی۔ لڑکے کا نام احمد اور لڑکی کا نام مسکان رکھا گیا۔ مولوی صاحب اور فاطمہ کے زیر سایہ بچے کافی مذہب تھے۔ جب بھی مولوی صاحب اور فاطمہ بچوں کو لے کر نکلتے تو وہ انہیں اپنے آنچل میں چھپا لیتی، جس سے وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ گاؤں میں اکثر لوگ مولوی صاحب کو شادی کا مشورہ دیتے، مگر وہ مسکرا کر ان کی یہ بات ٹال دیتے۔ مولوی صاحب کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ماں پر گئے تھے اور وہ بھی جن زادے ہی تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مولوی صاحب کے بالوں میں چاندی آنے لگی، بچے جوان ہو چکے تھے۔ مسکان اور احمد دونوں خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئے تھے، خاص کر مسکان تو ہو بہو فاطمہ لگتی تھی۔ اب مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دن اچانک شام کو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ فاطمہ اور بچے سراہنے ہی بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے فاطمہ کو کہا، شاید میرا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بعد تم جہاں بھی رہو اس گاؤں سے بے خبر نہ رہنا۔ نہیں سرتاج، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں فاطمہ، انسان کو مرنے سے پہلے اس کی موت کا اشارہ مل جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اگلی صبح ان کی تدفین ہوئی۔ پھر فاطمہ، احمد اور مسکان واپس اپنی دنیا میں چلے گئے اور گاؤں والوں کو خبر تک نہ ہوئی، کیونکہ وہ اتنے ہی امن پسند اور محبت کرنے والے تھے جتنے کہ مولوی صاحب خود۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیو اور سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔